السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، پرسوں میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کیا تھا اس میں میں نے ایک بات بتائی تھی کہ ہم اپنے لڑکیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں تاکہ وہ غیر لوگوں کے جھانسے میں نہ آئیں۔ اس دن اور ایک بات بتانی تھی جو میں بتا نہیں سکا، تو وہ بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہر وقت کی ہر چیز میں بڑی اہمیت ہے۔ ہم دیکھیں پوری دنیا میں یا کائنات میں تو پورا سسٹم وقت کے ساتھ چلتا ہے۔ سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے، اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، چاند اپنے وقت پر نکلتا ہے، اور جیسے ہم کو نیند آتی ہے رات میں تو ایک وقت ہوتا ہے نیند آنے کا۔ تو ہر چیز وقت کے ساتھ پابند ہے۔ اگر ہم وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے یا اس کو اہمیت نہیں دیں گے تو پھر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی سمجھے کوئی دن بھر کام کیا، بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے اور وہ کھانا نہیں کھایا تو پھر اب وہ کیا ہوگا، اس کو کمزوری آ جائے گی، ویکنیس آ جائے گا۔ تو ایسے ہی ہے ہر چیز، اگر ہم دنیا میں دیکھیں تو دنیا یا پھر پوری کائنات میں ہر چیز وقت کی پابند ہے، وقت کے اوپر ہر چیز اچھی لگتی ہے۔ تو ایک مسئلہ جو ہمارے قوم میں اکثر دیکھنے میں اور سننے میں آتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکیاں یا لڑکے جن کی شادیوں کی، نکاح کی عمر ہو چکی ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسی خواہشیں دلوں میں اور ذہنوں میں ہم پال لیتے ہیں کہ ہم کو اچھے اچھے رشتے بھی پسند نہیں آتے اور ٹھکرا دیتے ہیں۔ ایسے میں کیا ہوتا ہے تو لڑکیوں کی یا پھر لڑکوں کی عمر بڑھتی جاتی ہے اور بعد میں پھر مسائل بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے بہت سارے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں، سننے میں آتے ہیں۔ خود مجھے 1-2 مہینے پہلے ایک فون آیا رات میں 10 بجے، بولے بھائی صاحب میرے لیے ایک رشتہ تلاش کرو، لیڈی، خاتون، لڑکی۔ تو میں بولا ٹھیک ہے، کہاں سے بول رہے آپ؟ تو فلاں شہر سے بول رہی میں۔ بول کے انہوں نے اپنا گاؤں کا نام بتایا، شہر کا۔ تو پھر میں بولا کیا ایج ہے آپ کی؟ تو بولے 44 ہے، 44 سال کی عمر ہے اور ابھی کنواری ہے لڑکی۔ اب کتنا اب تو خیر ان کے ماں باپ بھی گزر گئے تھے کرونا میں۔ تو یہ مسائل ہے، کیوں ہو ایسے مسائل؟ تو جب لڑکی کے لیے کچھ رشتے آئے ہوں گے تو ماں باپ ٹھکراتے گئے ہوں گے کہ یہ پسند نہیں ہے، یہ کالا ہے، یہ نکٹا ہے، یہ چھوٹا خد کا ہے، یا اس کی ہمارے برابر بیٹھنے کی اتنی طاقت نہیں ہے، یا یہ کم پڑھا لکھا ہے ہمارے بچی کے مقابلے میں۔ ایسا مختلف چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں، اور ایسے کئی واقعات ہوئے جہاں لڑکیاں 30 سال، 35 سال یا 40 سال کی ہو گئی اور ابھی تک ان کے نکاح نہیں ہوئے، اور ایسے ہی کچھ لڑکوں کا بھی حال ہے۔ تو اگر ہم وقت پر ان کی شادی کریں، ان کا نکاح کریں تو اس سے کیا ہوگا، تو کئی ہمارے جو نوجوان نسل ہے کئی گناہوں سے بچ جائے گی اور غیروں کے جھانسے میں بھی آنے سے بچ جائے گی۔ جیسے کہ اگر کسی کے وقت پر شادی ہو جاتی ہے تو کوئی لڑکی غیر مرد کی طرف کیوں دیکھے گی؟ وہ تو اپنے گھرداری میں، اپنے شوہر کی خدمت یا اپنے پھر بچوں میں یا اور گھر کے دیگر افراد کے ساتھ مصروف رہے گی۔ اور ایسے ہمارے لڑکوں کا بھی حال ہے، اگر ان کا وقت پر ان کی بھی شادی ہو جاتی ہے، ان کا نکاح ہوتا ہے تو وہ اپنی بیوی کی طرف توجہ دیں گے، اولاد ہوں گی تو اولاد کی طرف توجہ دیں گے۔ تو ایسے چیزیں اگر نہیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا، تو بچے یا لڑکیاں جو بھی ہے گناہوں کی طرف مائل ہوں گے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زنا کی طرف بھی مائل ہوں، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اسلام میں جو بہت بڑے بڑے گناہ جن کو بتایا گیا ہے، تو وہ جیسے ماں باپ کی نافرمانی ہے، یا پھر سود کا لین دین ہے، یا پھر زنا، یہ ایک دم بہت بڑے گناہ ہیں۔ تو ان سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی وقت پر شادی کریں۔ تو کیا ہوگا، ایک تو بچے ہمارے گناہوں سے یا گناہوں کے جو خیالات ذہن میں آتے ہیں ان سے بچیں گے، اور دوسری جو سب سے اہم بات ہے وہ غیروں کے چنگل میں آنے سے بچیں گے، ان کے جھانسے میں آنے سے بچیں گے، ورنہ لوگ تو ہماری طرف تاک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم کو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوان نسل کی ایک تو تربیت اچھی کریں، اور دوسرا ان کی وقت ہونے پر شادی کر دیں۔ ایک جگہ کا واقعہ میں کیا بتاؤں
3 لڑکے اور 2 لڑکیاں، والد نہیں ہیں، تو اب ان کے ساتھ والدہ، تو بچیاں دونوں مگر خوب پڑھے ہوئے لکھے تھے، گریجویٹ تھے، ڈی ایڈ وغیرہ کیے ہوئے تھے، ٹیچر کی جاب بھی کرتے تھے، لیکن ایسا ہوا کہ جب دیکھنے میں بہت خوبصورت تھے، اچھے تھے، جب بھی ان کے لیے کچھ رشتہ آتا تو ان کی والدہ ٹھکرا دیتے کہ یہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، ہمارے برابر نہیں ہے، ہمارے معیار کے برابر نہیں ہے، یا میرے لڑکی بہت خوبصورت ہے، وہ لڑکا اتنا خوبصورت نہیں ہے۔ اور بھائیوں کی شادی، اور لڑکیوں کے بھائیوں کی شادی اس لیے نہیں کی کہ پہلے بچیوں کی شادیاں ہونے دو۔ پھر جب میری ملاقات ان سے بھی تو بڑے بھائی کی عمر 65 تھی، 65 سال کی عمر، حالانکہ دولت الحمدللہ ان کے پاس اتنی زیادہ تھی کچھ پوچھیے مت، اور بہت بڑا کاروبار بھی تھا، لیکن تینوں بھائی انمیرڈ، تینوں بھائی غیر شادی شدہ، کسی کی شادی نہیں ہوئی، اور دونوں بہنوں میں کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ تو بھائیوں کی شادی اس لیے نہیں ہوئی کہ بہنوں کی شادی ہونے کے بعد بھائیوں کی شادی کریں گے، اور بہنوں کی شادی اس لیے نہیں ہوئی کہ جب بھی ان کے لیے کوئی رشتہ آتا تو یہ بھائی کو تو پسند نہیں آتا، وہ بھائی کو تو پسند نہیں آتا، پھر بڑے بھائی کو تو پسند نہیں آتا، نہیں تو آخر میں ماں کو تو پسند نہیں آتا۔ ایسے میں لڑکیاں بھی تقریباً 50 کے اوپر پہنچ چکی تھیں۔ تو ایسے حالات ہماری قوم میں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں ایسی چیزیں دیکھنے کا یا ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلام سادگی سکھاتا ہے آپ کو، جہاں لوگ پسند آئیں، سمجھ میں آئیں، بچہ اچھا دکھے یا لڑکی اچھی دکھے، جہیز کا لینا دینا تو اسلام میں حرام ہے۔ آپ کسی سے 1 روپیہ نہ لیں، اگر اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، آپ کو نوازنا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو نوازیں گا، لیکن کسی سے جہیز میں بھیک مانگنا یا کسی سے ہنڈا لینا یا پھر کسی سے روپیے کا پیسوں کا مطالبہ کرنا، یہ ایک دم حرام ہے اور ناجائز ہے۔